اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں اب تک میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے جو مرد تھے انہیں قتل کرا دیا اور عورتوں کو لونڈی بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، اور اس کے بعد جو ان کا مال تھا وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا، مال غنیمت، اور بیت المال میں کچھ مال ڈلوا دیا. اس کے بعد میں چند ایسے لوگوں کا آپ کو قصہ سنانا چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنیاں کرتے تھے. اس میں ایک نام آتا ہے کعب بن اشرف، یہودی تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کیا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی سیدھی باتیں کہنا، بڑے پروپیگنڈا کرنا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہتا تھا، اسلام کے خلاف لوگوں میں اس طرح کی چیزیں پھیلاتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی جو نہ سنائی جا سکتی ہیں نہ بتائی جا سکتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں محمد بن عبداللہ تو تھے ہی، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول بھی تھے تو اللہ کے دین کی مذاق اڑانے والی بات تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی، ان کا نام تھا، انصار صحابی تھے، محمد بن مسلمہ، انہیں تعینات کیا اس کے قتل کے لیے. تو حضرت محمد بن مسلمہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے گئے کہ حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اسے کچھ بھی کہہ سکوں، مطلب اگر کوئی بات اس طرح کی کرنی ہو آپ کی مخالفت میں تو اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو. تو حضور سے اجازت لے کے وہ اس کے پاس گئے. ان کا کچھ اس سے جان پہچان پہلے سے تھی. تو کعب بن اشرف انہیں بٹھانے کے بعد پوچھنے لگا کہ کیسے آنا ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کچھ باتیں کہیں کہ وہ جب سے آئے ہیں ہمارے اوپر نئے نئے خرچے آنے لگے، نئی نئی چیزیں ہمارے اوپر، اور ہم بڑے پریشان ہو گئے ان سے. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ان سے الگ کیوں نہیں ہو جاتے، انہیں نکال کیوں نہیں دیتے مدینے سے، معاذ اللہ. تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنی زبان سے بندھے ہوئے ہیں جو ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے، اور کچھ دن اور دیکھتے ہیں، نہیں تو پھر اپنا انہیں نکال دیں گے. خیر اس کے بعد اس نے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس رہن رکھنے کے لیے کیا ہے جو تم ادھار لینے کے لیے آئے ہو. تو انہوں نے میرے پاس رہن رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، کچھ ہتھیار ہیں میرے پاس، اگر تم کہو تو میں وہ شام کو لے کے آ جاؤں. تو کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے، تم ہتھیار لے آؤ اور میں تمہیں جو رقم تمہیں ادھار چاہیے میں دے دوں گا. تو حضرت محمد بن مسلمہ واپس گئے، اور ایک اس کا دودھ شریک بھائی تھے، وہ بھی صحابی تھے، ایمان میں آ چکے تھے کعب بن اشرف کے، انہیں ساتھ لیا، اور 2-3 ساتھی اور ساتھ لیے، اور اپنے ہتھیار لے کے رہن رکھنے کے لیے وہ جو دودھ شریک ان کے بھائی، اس کے بھائی تھے کعب بن اشرف کے، ان کا نام تھا ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے اسے آواز دی. اس کی جو بیوی تھی، روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کاہنہ تھی، اس نے اس آواز کو سن کے یہ کہا کہ یہ مجھے ایسی آواز لگ رہی ہے کہ جیسے کوئی قتل کرنے آیا ہو، قاتل کی آواز، اور تم باہر مت جاؤ، مجھے ان کے آنے سے یہ بات لگتی ہے کہ تمہیں قتل کر دیں گے. مگر وہ نہیں مانا، وہ کہنے لگا کہ میرا دودھ شریک بھائی ساتھ ہے، اور یہ میرا پرانا ساتھی ہے، اور یہ اپنے کام کے لیے آئے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. وہ اس سے چپٹ گئی، اسے جانے نہیں دے رہی تھی، لیکن اس نے پھر بھی جو ہے وہ باہر گیا اور انہیں بٹھایا. وہ اس ٹائم بہت تیار ہوا تھا، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خوشبو لگائی ہوئی تھی. تو انہوں نے حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کی بڑی تعریف کی، کپڑوں کی، خوشبو کی، اور یہ اپنے ساتھیوں سے طے کر کے آئے تھے کہ جب میں اس کے بال جو ہے وہ پکڑوں گا اس ٹائم تم اس کی گردن اتار دینا. تو اس کی کیونکہ بالوں میں بھی خوشبو لگی ہوئی تھی تو اس نے سارے اس کے کپڑے سونگے انہوں نے، حضرت محمد بن مسلمہ نے، اور اس کے بعد پھر اس کے بال سونگے، اور بال سونگ کے بیٹھ گئے. دوبارہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے اس سے اجازت لے کے ایک بار اور بال سونگے کہ تیری بالوں میں بہت بڑھیا خوشبو ہے. اور بال سونگنے کے بہانے اس کے بال جکڑ کے پکڑ لیے، اور پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تم اس کی گردن کاٹ لو، اور انہوں نے گردن کاٹ لی. اس کی گردن اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ایک ساتھی کے اپنی ہی ساتھی کی تلوار لگ گئی، اس سے خون بہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پہنچے تو حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس زخم پہ پھیرا تو ان کے ساتھی کی جو خون لگ رہا زخم بنا ہوا تھا وہ سب اللہ کے حکم سے حضور کی برکت سے وہ صاف ہو گیا۔ تو اس طرح یہ ایک دشمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ ختم ہوا۔ ایک اور نام آتا ہے ابو رافع، یہ بڑا سوداگر تھا یہود کا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا اور بہت زیادہ پریشان کرتا تھا، حضور کو الٹی سیدھی باتیں پھیلاتا تھا، دشمنیاں کرتا تھا اسلام کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی قتل کے لیے طے کیا۔ عبداللہ بن ایتب نام آتا ہے ایک صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ کہا کہ تم انہیں قتل کرو۔ یہ اس کے پاس گیا ابو رافع جو سردار تھا یہودیوں کا، اور وہاں جا کے دیکھا تو افراتفری سی مچی ہوئی تھی، کوئی گدھا گم ہو گیا تھا، لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے کافی دور تک نکلے ہوئے تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے چھپے ہوئے تھے جھاڑیوں کے پیچھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے تھے، تو بڑا گیٹ جو تھا اس کا وہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے جب لوگوں کو اندر گھستے ہوئے دیکھا تو گیٹ کے برابر میں ایسے بیٹھ گئے جیسے پیشاب کر رہے ہوں۔ تو جو دربان تھا اس نے کہا کہ سارے کے سارے اندر آ گئے، اور تو کیسا آدمی ہے جو اب تک پیشاب کر رہا ہے، مجھے گیٹ بند کرنا ہے، اندر آ جا۔ تو وہ ان کے ساتھی انہیں سمجھا اور انہوں نے اندر لے لیا۔ جب اس نے دربان نے بند کیا گیٹ اور جو کنجیاں تھیں چابیاں تھیں وہ اٹھا کے ایک جگہ رکھی، تو انہوں نے وہاں وہ چابی رکھتے ہوئے اسے دیکھ لیا، اور ایک 3-4 گدھے ایک جگہ بندے سے ان کی اوٹ میں چھپ گئے۔ اور جب یہ سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تو یہ ابو رافع کے کمرے کی طرف لپکے اور اندر اس کی کوٹھی میں جو قلعہ تھا اس میں گھستے چلے گئے، اور جس دروازے سے بھی گھستے اس دروازے کو اندر سے بند کر لیتے، اور اندر جا کے انہوں نے سنا تو ابو رافع جو ہے وہ قصہ گوئی کر رہا تھا اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ، تو یہ چھپ گئے۔ اس کے بعد جب اس کی آواز آنی بند ہو گئی تب انہوں نے عبداللہ بن ایتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ ابو رافع کو آواز دی۔ ابو رافع نے آواز جو سنی تو وہ پلٹا، تو انہوں نے تلوار اس کی آواز کے حساب سے چلائی، لیکن تلوار کام نہ آ سکی، اور جب اسے لگا کہ میرے اوپر وار ہوا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ تو یہ فوراً اس کے کمرے سے باہر نکل گئے، باہر نکل کے دوبارہ پھر اس کے کمرے میں گھسے اور آواز بدل کے کہا کہ ابو رافع کیا بات ہے، کیوں چیخ رہا تھا؟ تو اس نے کہا تم کہاں مر گئے تھے سارے، میرے اوپر وار ہوا ہے، ابھی کسی نے میرے اوپر کوئی تلوار چلائی ہے، اور تم میری حفاظت کے لیے کیا کر رہے تھے؟ تب انہوں نے یہ دیکھ کے کہ یہ مجھے اپنا کوئی محافظ سمجھ رہا ہے، اپنی تلوار نکالی اور اس کے پیٹ میں تلوار گھسیڑ دی، اور وہ پیٹ کو چیرتی ہوئی ہڈی کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے بعد یہ فوراً پلٹے اور بھاگے۔ چاندنی رات تھی، یہ خود روایتوں میں بات لکھتے ہیں کہ میں زینے سے اتر رہا تھا، میں چند پیڑیاں رہ گئی تھی، میں سمجھا زمین آ گئی، اور میں نے جو پیر رکھا تو میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد میں وہاں اندر ہی چھپ گیا کسی طرح سے، اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ مجھے ابو رافع کی قتل کا پتہ لگ جائے کہ وہ مر گیا نہیں مر گیا، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ باہر جو ساتھی ان کے تھے جنہیں وہ انتظار کرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، جنہیں حضور نے ان کے ساتھ کیا تھا، وہ جنگل میں چھپے ہوئے تھے۔ اس صبح کو ایک عورت نے چیختے ہوئے باہر نکلی کہ ابو رافع کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ وہاں سے نکلے اور اپنے ساتھیوں سے ملے، لنگڑاتے ہوئے پہنچے وہاں، کیونکہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی پنڈلی کی۔ انہیں جا کے کہا کہ میں لنگڑاتا پہنچ رہا ہوں مدینے، اور تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بتا دو کہ ابو رافع قتل ہو چکا، خوشخبری سنا دو حضور۔ تو ان کے ساتھی تو بعد میں پہنچے، یہ پہلے پہنچ گیا۔ اللہ نے ایسی برکت ان کی چال میں دے دی کہ وہ ساتھی پہلے نہیں پہنچے، بلکہ یہ خود جو عبداللہ بن ایتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور خوشخبری سنائی کہ میں نے ابو رافع کو جو ہے ختم کر دیا۔ حضور بہت خوش ہوئے، اور ان کی پنڈلی میں جو چوٹ لگی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک وہاں پھیرا، اور حضور کی برکت سے اللہ نے ایسی شفا دی، ایسا لگتا تھا جیسے کبھی چوٹ ہی نہیں لگی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا الزام ایک لگا تھا، تہمت لگائی تھی کچھ منافقین نے۔ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ یرس مسیح، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوٹ کے آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، کیونکہ حضور سفر میں اپنی کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے، اور قرے سے جو ہے وہ نام اٹھایا جاتا تھا، جن کا بھی نام نکلتا تھا وہ ساتھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔
رات میں ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا قافلے میں تو انہیں قضاء حاجت ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پالکی تھی اس سے اتر کے اور جنگل کی طرف گئیں، اور وہاں جب لوٹنے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے گلے کا جو ہار ہے وہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر واپس لوٹ گئی اسی جگہ جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی۔ اتنے میں دیر ہو گئی کیونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پتلی سی تھی اور وزن بھی کم تھا، کم عمر تھی، تو جو لوگ تھے جو ان کا عہدہ اٹھائے ہوئے تھے، عہدہ کہتے تھے اس ٹائم پالکی کو، جس طرح سے ہمارے یہاں دلہنوں کو اٹھاتے ہیں، تو اس عہدہ کو جو لوگ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس میں ہیں، اور اس خالی عہدہ کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ چل دیا۔ حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ اسی جگہ لیٹ گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کسی نہ کسی صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے قافلے کے، کہ کوئی چیز قافلے کی رہ جائے تو وہ لیتے ہوئے نکلیں۔ تو اس دن حضرت صفان بن معطل نام آتا ہے ایک صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضور نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آپ چلیں، کئی کلومیٹر پیچھے وہ چلتے تھے، تو وہ اپنے اونٹ کے ساتھ وہاں رہتے۔ جب انہوں نے آگے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس جگہ پہ بیٹھی لیٹی ہوئی سو رہی تھی، تو وہ پہچان گئے حضرت عائشہ کو، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ آواز ان کی سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنا چہرہ مبارک ڈھکا اور اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ حضرت صفان بن معطل نے انہیں اٹھایا اور اپنے اونٹ پہ چڑھایا، انہیں مطلب یہ بات کہی کہ آپ میرے اونٹ پہ چڑھ جائیں، اور خود اونٹ کی رسی پکڑ کے چلے اور جا کے قافلے سے مل گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اسے بہت بڑھیا موقع مل گیا، اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفان کے بارے میں الٹی سیدھی بات اڑانی شروع کر دی، اور پورے قافلے میں چیزی پیپی مہمت شروع ہو گئی۔ بہت سارے ایسے جو معصوم مسلمان تھے وہ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے بھی اس پروپیگنڈا میں بہت حصہ لیا۔ یہ ایک اسکینڈل بن گیا عجیب و غریب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم تھی، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی وہی ہے جس نے احد کی لڑائی میں جاتے ہوئے جو 1000 لوگ تھے ان میں سے 300 آدمی اپنے الگ کر لیے تھے کہ ہمیں نہیں یقین ہے کہ ہم زندہ بچیں گے، اور جو منافق تھے انہیں اللہ نے الگ کر دیا تھا اس ٹائم مسلمانوں سے، مطلب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا تھا، اور یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا کہ مسلمانوں کو ذلیل نہ کریں۔ یہاں اس کے ہاتھ ایک ہی موقع مل گیا کہ ایک معصوم عورت کو جو ہے وہ بدنام کرنا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ عذاب بھگتیں گے آخرت میں جو معصوم بچیوں پہ عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو اس نے خیر وہ بہت بات اڑائی۔ اس کے بعد جب یہ مدینے پہنچ گئے تو ایک صحابی کا نام آتا ہے مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سگی خالہ کے بیٹے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے کیونکہ وہ غریب صحابی تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے ان کی حضرت مستہ کی ماں کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اس ٹائم لیٹرین وغیرہ جو ہے وہ حجروں میں نہیں بنی تھی، تو باہر جنگل میں جانا پڑتا تھا سب کو۔ تو راستے میں حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو ہے وہ انہیں کوسنے دینے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا یہ اچنبھا ہوا، اور وہ کہنے لگی تم اپنے بیٹے کو کیوں کوسنے دے رہی ہو، تو بدری صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے ایسا کیا جرم ہو گیا۔ تب انہوں نے پوری بات بتائی کہ اس طرح سے پروپیگنڈا ہوا، اور مستہ بھی ان کے ساتھ ہے اس پروپیگنڈا کو بڑھانے میں اور تہمت لگانے میں، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ ختم ہو جائے اس طرح سے جس طرح سے وہ الزامات آپ کے اوپر لگا رہا۔ تو حضرت عائشہ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ تو گھر پہ جب لوٹی ہیں اتنا تیز بخار انہیں ہوا ہے، 2 دن بخار میں تپتی رہی، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنی ماں کے ہاں چلی گئی۔ ان کے اوپر تو پہاڑ گر گیا ایک غم کا ایسا کہ وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں 2 راتیں اور 1 دن مسلسل روتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو حضور نے جا کے انہیں تسلی دی اور یہ بات کہی کہ عائشہ اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تیری بے گناہی ثابت کر دے گا، اور اگر تجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے۔ تو حضرت عائشہ تڑپ گئی اس بات کو سن کے حضور کی، اور پھر اپنی والد کے پاس گئی کہ آپ حضور کو کچھ جواب دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے وہ کہنے لگے کہ میں کیا جواب دوں حضور کو۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس گئی، ماں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے ان کا آنسو بند ہو گیا اور انہوں نے رونا بند کر دیا۔ پھر یہ کہا کہ اب میں صبر کروں گی جیسا یوسف علیہ السلام کے والد نے صبر کیا تھا۔ مطلب اس ٹائم غم میں انہیں یعقوب علیہ السلام کا نام تک یاد نہیں آیا، اور یوسف علیہ السلام کے والد کا صبر انہوں نے کہا۔ اس کے بعد پھر وہ چپ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی یقین تھا کہ وہ معصوم ہیں، مگر حضور یہ چاہتے تھے کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھی کہ اللہ ان کی بارات آسمان سے نازل کرے، ان کی جو پاکیزگی ہے کسی طرح سے وہ اللہ کی طرف سے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ یہ لکھتی ہیں کہ جب سورہ نور کی آیتیں اتری ہیں میرے حق میں، میری پاکی کے حق میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے، کیونکہ حضور پہ وہی کے ٹائم جو ہے ان کی کیفیت بدل جاتی تھی، تو پسینے میں بھی شرابور ہو جاتے تھے چاہے کتنی بھی سردی ہو۔ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے پسینے دیکھے اور حضور پہ وہی آئی تو حضور مسکرا دیے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ آج تیری اللہ نے پاکیزگی جو ہے آسمان سے اتار دی۔ حضرت عائشہ تڑپ گئیں اور رو دیں اور خوشی کے مارے، پھر وہ ان کے منہ سے بات نکلی کہ روایتوں میں لکھی ہوئی ہے کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ قرآن میں میرا اس طرح سے ذکر کرے گا اور میری پاکیزگی قرآن میں اتارے گا۔ میں تو سوچتی تھی حضور کو خواب کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گا میری جو پاکیزگی کے بارے میں، لیکن اللہ نے میری اتنی توقیر کی، اتنی مجھے عزت دی کہ میرا قیامت تک کے لیے قرآن میں اس بات کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد ان کی ماں نے کہا کہ تو حضور کے پاس جا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ متمنی ہیں تیرے، تو وہ کہنے لگی کہ میں حضور کے پاس بعد میں جاؤں گی، پہلے میں اپنا اللہ کا شکر بجا لاؤں گی۔ اور پھر انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک شکر گزاری جو ہے وہ عطا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اب سر اٹھا کے جی سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی نازل ہو گئی تو حضور نے ان تمام جتنے بھی لوگ تھے تہمت لگانے والے سب کو اکٹھا کیا اور 80 کوڑے ان سب کے لگوائے، کیونکہ وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے اور وہ تہمت لگانے والوں میں سب سے آگے تھے۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق، ان کے جو خالہ زاد بھائی تھے مستع، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی کفالت کرتے تھے، حضرت بکر صدیق نے ان کی کفالت بند کر دی۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے، اگر یہ چاہتے ہیں تو لوگوں کو وہ معاف کریں، اس کا مفہوم آیات کا۔ حضرت بکر صدیق نے یہ بات کہی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں طلبگار ہوں اللہ کی معافی کا، اور انہوں نے پھر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا جو وظیفہ تھا، جو کفالت تھی، وہ جاری کر دی، بلکہ اور اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ سن 6 ہجری میں ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، اس ٹائم بھی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھی۔ یہ تیمم کی آیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ جو ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ایک گلا بند تھا، مطلب ایک ہار ٹائپ کوئی چیز تھی، وہ گم ہو گئی۔ تو وہ ڈھونڈنے لگے، وہاں پہ تمام صحابہ پریشان تھے کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا اور نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا حضرت عائشہ پہ کہ تیری وجہ سے تمام صحابہ کی نماز قضا ہوگی اور تجھے یہاں اپنے ہار کی پڑی ہوئی ہے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت اتار دی، تو بہت سے صحابہ یہ کہنے لگے کہ یہ اولاد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی برکت ہے کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی، جس سے تمام مسلمان تاعمر قیامت تک اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں تیمم کیا، نماز پڑھی، اور جب قافلہ چلا تو جو ان کا پالکی تھی اسی کے نیچے وہ ان کا گلا بند جو تھا وہ مل گیا۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت تھی اس گلا بند کو گم ہونے میں بھی، وقت لگنے میں، ملنے میں، کہ اللہ نے مسلمانوں کو تیمم کی آیت دے دی۔ یہ معاملہ اس لیے ضروری تھا کہ قیامت تک ہمیں تیمم اللہ کی طرف سے ایک تحفے کے طور پہ ملا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں اللہ رب العزت نے بات بتائی، جیسے وہ طواف کر رہے ہوں اور عمرہ کر رہے ہوں، اور صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ خواب بتایا، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو تمام صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ وہ مکے کی للک رہتی تھی ان میں، ایک عجیب و غریب جوش تھا، ایک کسک تھی جانے کی، کیونکہ جب سے مکہ چھوڑ کے آئے تھے جتنے مہاجر صاحب بھی تھے انہیں مکہ جانے کی لگی رہتی تھی۔ اللہ کی طرف سے جب انہیں اشارہ ملا تو انہیں ایک یقین بن گیا کہ اب ہم انشاءاللہ مکے جائیں گے اور وہاں طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے، کیونکہ طواف جو تھا اس ٹائم عرب کے لوگوں کے لیے ایک زندگی تھا ہی سمجھے۔ لیکن یہ لوگ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہجرت کر آئے تھے تو کفار مکہ جو تھے وہ انہیں گھسنے نہیں دینا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود تیاری شروع کر دی اور صحابہ اکرام نے بھی تیاری شروع کر دی، اور 1500 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف کوچ کر گئے، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ پاک وہاں پہنچنے پہ ہمیں خیر کے ساتھ عمرہ کرا دے۔ خیر مکے کے کنارے پہ پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ وہ بیٹھ گئے، آگے نہیں بڑھ رہی تھی،
بہت سارے صحابہ نے چاہا کہ ہم اس اونٹنی کو، جو قصبہ نام تھا حضور کی اونٹنی، اسے اٹھائیں اور آگے بڑھے، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹھ نہیں رہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی جو اس ٹائم فرمائی تھی جب مدینے میں داخل ہوئے تھے، کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جب ان کی اونٹنی بیٹھی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اللہ کے حکم سے رکتی ہے۔ یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ میری اونٹنی خدا کے حکم سے رکتی ہے، خدا کے حکم سے چلتی ہے۔ اب پھر حضور نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا، اور پھر وہاں جب حضور کو یہ پتہ لگا کہ مکے کے جو قریش کے جو کافر ہیں وہ کسی قیمت پہ بھی عمرہ کرنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انٹر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں انٹر ہوں۔ حضور کو بڑا غم ہوا اس بات کا۔ حضور نے دعا بھی کی اللہ سے کہ اللہ اگر قریش کے لوگ کوئی تعظیم کعبے کی چاہتے ہیں تو میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کعبے کی بہت تعظیم کروں گا، اور جس طرح سے وہ لوگ توقیر چاہیں گے کعبے کی میں وہ کروں گا، لیکن تو یہ عمرہ کرا دے۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی اٹھایا، اور وہاں حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا، اس کے چاروں طرف بہت بڑا میدان تھا۔ حضور نے وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالا اور کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے۔ تمام میدان میں صحابہ پھیل گئے، کیونکہ لگ بھگ 15-16 صحابہ کی اس ٹائم تعداد تھی، ساتھ میں جانور بھی تھے، تو بہت بڑا